इतनी सी लड़ाई है, मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें बिकना नहीं आता। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो ना मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। दरे गैर पे हमेशा तुझे सर झुकाए देखा, दरे गैर पे हमेशा तुझे सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दागे सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। मुझसे न हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे न हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। आपकी ख्वाहिश और आपकी मर्जी है कि आप अपने कायद का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब। एजाज कुरैशी कदम बढ़ाओ, एजाज कुरैशी कदम बढ़ाओ, एजाज कुरैशी कदम बढ़ाओ, एजाज कुरैशी कदम बढ़ाओ, रफीक रहमानी कदम बढ़ाओ, जायद अंजम कदम बढ़ाओ, अजमल शरीफ कदम बढ़ाओ, शेख साहिब कदम बढ़ाओ। हाजी खतीब कदम बढ़ाओ, अकबर कदम बढ़ाओ, जो बैठे हैं वतन पे, वतन उनके लहू में है। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं, चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं, धुआं बनकर जो साया हो ये उसके नीचे चलते हैं, मोहब्बत है वतन से। अब आपसे गुजारिश है जी बैठ जाए चूंकि खाना लग चुका है, हमने कायल को सुनना है, उसके बाद खाना भी खाना है, तो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, बैठ जाएं। मैं स्टेज की वसादत से हाजी खुर्शीद साहब डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट, उनको मैं स्टेज पे नहीं बुला सका। हाजी खुर्शीद साहब मैं हाथ छोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग के बाहर से आए, मुझे वादा शरीक की कसम मुझे याद नहीं रहा, तो अब मैं दावत देता हूँ एजाज कुरैशी साहब को, वो आए और अपने कारकुनों से मुखातब हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपके चेहरों से थकावट और भूख जो अयां है, मुझे बाखूबी इसका एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं कि जब भी मुझे बुलाया जाता है आपको हमेशा भूख ही लगी होती है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे पहले मेरे एक पेशरो भाई ने एक बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात थी। इन कामों के लिए टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और भूखें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, तब जाके तहरीकें बनती हैं। बिना मांगे ऐसे कोई चीज़ें नहीं मिला करती, तो इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो आप सब इंशाल्लाह तैयार हो इसके लिए? मैं अगर आप चाहते हो आपकी मर्जी की बात करूं, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी की बात करूंगा, आप में से किसी की मर्जी की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपने डिवीजन मुजफ्फराबाद वालों, डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली, झेलम वैली और मेरे बड़े भाई, मेरे मोहतरम भाई जनाब जायद अंजुम कुरैशी साहब, बनारस जमान भट्टी साहब, मुमताज अजीज भट्टी साहब, सदीर सती साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाई जनाब शबीर शेख साहब, मैं आप तमाम भाइयों को इतनी बावकार शानदार रिसेप्शन देने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमियाँ कोताहियाँ हो जाया करती हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम जिस नबी की उम्मती हैं, हमें ये सिखाया ही गया है कि अगर, और मैं ये अगली बात करने वाला हूँ जो मुझे अभी मैं नहीं करता, लेकिन हमारा अलमिया है, वो ये है कि मुझ में लाख खूबियाँ होंगी, मुझ में लाख खूबियाँ होंगी,
لیکن میری اتنی سی بات لے کے آپ مجھے ٹارگٹ کرو گے. ہم کوشش کریں گے آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے. میں سب سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھے نام لوں گا تو وقت کا ضیاع ہوگا. میرے اسٹیج پہ بیٹھے بالخصوص KPK سے آئے ہوئے میرے مہمان اور کشمیر کے 10 اضلاع سے آئے ہوئے میرے تمام دستے بازوں میرے بھائی, میں آپ کی جو آپ نے مجھے پیار محبت دی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے آپ سب کے لیے کہ میرا رب آپ کی جانوں میں, عزتوں میں, مالوں میں, آبروں میں, اولاد اور کاروبار میں ڈھیروں خیروں برکت عطا کرے. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میری برادری, میرے اسٹیٹ کے لوگوں, کبھی آپ کو میرا رب گرم ہوا بھی نہ لگائے. آمین یا رب العالمین ثم آمین. تو میں اس شعر کے ساتھ ابتدا کروں گا کہ اے زمانے سر میرا ناواقف سجدہ نہیں, اے زمانے سر میرا ناواقف سجدہ نہیں, اس میں ایک عیب ہے یہ ہر جگہ جھکتا نہیں. میں سب سے پہلے جناب جو دوسرے ڈسٹرکٹوں سے لوگ آئے تھے مظفر آباد حلف کے حوالے سے, تو آپ سارے تھوڑے سے مایوس ہیں, پریشان ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی پریشانی والی بات ہے نہ مایوسی والی بات ہے. جو تھوڑی سی کمی پیشی میرے کولیگوں سے ہوئی ہے, میں اپنی طرف سے ان کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کے لیے مجھے امید ہے کہ جو حلف برداری کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہم مظفر آباد کے اس نیلم ہال میں دفن کر کے باہر نکلیں گے. اس کے بعد ہم اپنے لیے نئی سنگیرہ تلاش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی, میرے دستے بازو میری اس بات پہ عمل کریں گے. میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ PM صاحب سے حلف لینے سے ہمیں کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ملنے والا, لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ آج پاکستان کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں پاکستان میں بننے والی تقریباً تمام تنظیموں سے واقف ہوں, لیکن میں اپنے نظریے, اپنی سوچ اور اپنے دل کی بات کہنے کا قائل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پنڈال میں بیٹھے تمام برادریوں کے لوگ ہیں. اگر ہماری یہ تنظیم اتنی فعال تھی, اتنی مربوط تھی, اتنی جاندار تھی, تو آج تک ہمارے اوپر سے یہ نئی کا ٹیک کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے کہ ہم آج تک اپنی سمجھوں کا تعین نہیں کیا. میں آپ کو انتہائی معذرت اور ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہاں باتیں کی گئی میرے پیش رو نے, میرا 2 کمروں میں مشتمل مکان ہے, میرے پاس کوئی بڑا گھر نہیں ہے. میرے بچے ابھی بھی راول پنڈی پہ میرے علی شاہ ٹاؤن کے اندر کرائے کے گھر میں ریاض پذیر ہیں. میرے پاس راولہ کوٹ میں ایک دکان ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری بڑی دکان والا, میرا بڑا بزنس مین اگر اپنی نچلی کلاس کے لیے رول نہیں دیتا, وہ اگر فنڈنگ کی بات کرتا ہے تو میں افسوس کر سکتا ہوں. میں کبھی کسی فنڈنگ کے حق میں ہوں نہ میں اس کے بعد فنڈنگ کے حوالے سے بات کروں گا. آپ ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ میں اپنے لوگوں کی فنڈنگ لے کے آپ ان کے روپے پیسے کی حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے, لیکن اعجاز کسی فنڈنگ کا کبھی بھی سزا نہیں بنے گا. اور اگر اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ اعجاز پیشی اگر ویلفیئر کرے گا تو رب کو یہ گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انہی سے لاؤں گا, انہی سے چھینوں گا اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کروں گا. یہ میرا اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے وعدہ ہے. کبھی زندگی میں کسی ایسی فنڈنگ کے حوالے سے بار مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنظیمیں کیسے چلتی ہیں بغیر فنڈنگ کے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اس تنظیم کو چلا کے بنا کے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر جتنی بننے والی تنظیموں کے لیے رول ماڈل بنا کے دکھاؤں گا. اور ہم آزاد کشمیر کے میرے غیور ایئر رسوں, میرے بال عرب باربروں, آپ کے تواسط سے آپ کے کردار کو میں یہ گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میرے پیش رو میرے بھائی نے بات کی, جناب بلال عثمان بٹی صاحب نے, آپ صرف
अल्लाह को गवाह बना के एक चीज आपसे मांगता हूँ, एजाज पेशी अकले कुल नहीं है, एजाज पेशी कंप्लीट इंसान नहीं है। इंसान मेरे नबी के अलावा तमाम जो इंसान है उनमें कमियों कोताहियां हैं, और मैं अपनी कमियों कोताहियों का इतराफ करते हुए आपसे ये कहता हूँ कि अगर एजाज पेशी से कोई भूल कोई चूक हो जाया करे तो आप अल्लाह को गवाह बना के आपसे ये बात कहता हूँ कि आपको उस बात को एजाज पेशी की नीयत का खोट कभी नहीं समझना। मैं जानबूझ के कभी भी आपके सजदों में आपकी गजलों में कभी खम नहीं लाऊंगा। आपकी सरों को उठाने के लिए एजाज पेशी अपना गला कटवा सकता है, लेकिन आपके कभी गर्दनों का ना तो सौदा करेगा ना आपकी गर्दनों में खम लाएगा। बाकी कहते हैं कि जनाब हम मिनिस्टरों के पास जाते हैं तो जनाब वो हमें बड़ा अकोमोडेट करते हैं। मैं ये कहता हूं कि उसी आदम की औलाद मिनिस्टर भी हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि लोग ये कहें कि मैं बनारस जुबान भट्टी के पास जाता हूं, मैं अशफाक शरीफ के पास जाता हूं, मैं सदीक सब्ती के पास जाता हूं, तो वो अकोमोडेट करता हमें। हम इंशाल्लाह वो वक्त लाएंगे कि हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे। हमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जनाब वाला आप बड़े मोहतरम हैं, आप बड़े सुपीरियर हैं, हमें अकोमोडेट आप करें। ऐसा अब नहीं होगा। ये मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत है, और आप ये भी जानते हैं कि दारुल हुकूमत सुपनी से उठा के गाजी मिल्लत सरदार महमूद इब्राहिम खान मुजफ्फराबाद में लाए थे। उस वक्त उनकी क्या मंतक थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ कि खिता जो पुंछ है वहां से तहरीकें उठी हैं और उठती रहेंगी, और उस वक्त तक उठती रहेंगी कि जब तक कश्मीर के अंदर बसने वाले तमाम मजलूम महकूम लोगों को उनका राइट्स नहीं दिए जाते। इजाज़ क्रैशी कदम लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इजाज़ क्रैशी कदम लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपके दुआसत से आजाद कश्मीर के आवान के अंदर बैठने वालों आपसे मुखातिब हूँ। ये आप देख रहे हैं लोग, और यहाँ मुझे पता है कि आए होते हैं सारे लोग, उन्होंने आना भी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाबे वाला हम सिर्फ आपसे इस बात का तकाजा करते हैं कि हम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितना कोई भी आदमी शहरी है। और अगर आप ये समझते हैं, यहाँ आपके मिनिस्टर बैठते हैं, आपका कैपिटल है, अगर आप ये समझते हैं कि जिस तरह आप हमारे आबा अजदाद को अक़लियत कह के साइड लाइन करते आए हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम अक़लियत हैं तो आप असेंबली में बिल लाएंगे, इसलिए कि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये ट्रेड के अंदर बैठने वाले यहाँ मकसद खोवाल के लोग बैठे हैं, अगर आप इन कबाइल को नफी करके इनका ट्रेड को इनकी जात बनाओगे तो हम आपके गिरे बानों में हाथ डालेंगे। हम ऐसा नहीं करने देंगे। और मैं ये बात कहता हूं कि मैं आपको किसी आजमाइश में कभी नहीं डालूंगा, इसलिए कि मेरे पास आखिरी हथियार जो बचता है वो मेरी भूख हड़ताल है। हम जो अगला लायामल देंगे, हमारी मरकजी लोग बैठेंगे, हम मशवरा करने के बाद हम अपना अगला जो लायामल देंगे। और फिर एक बात मैं आपको और बताता हूँ बड़े काम की, वो ये है कि ये तकरीबन 2-3 माह में ही आपके पास आएंगे। आपके जो 5 साल पहले थे उनकी भी ताज़ीद करेंगे, जो 2 साल बाद मैंने उनकी भी पहले एडवांस ताज़ीद करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद इन्होंने आना नहीं है। आपने अल्लाह को गवाह बनाएं, हाथ खड़ा करके कहें, अल्लाह को गवाह बना के कहें कि अपने घरों में डिस्कस करेंगे, अपनी फैमिलीज में डिस्कस करेंगे, अपने घर में से एक को सरबराह बनाएंगे। लेकिन आप इस तरह रात के अंधेरों में इनके साथ वोटों की बात नहीं करेंगे। नारा 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 इजाज़, जिए 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 इजाज़, नारा 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 इजाज़, जिए 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 इजाज़। इसलिए कि जब वो बात आती है तो मैं जनाब पाइप लेके, मैं टूटी लेके, मैं खंबा लेके, तो मैं जनाब क्या कर दिया करता हूँ, मैं जनाब वोट दे दिया करता हूँ। तो फिर 5 साल मैंने अपना हक, जहाँ मुझे अपनी पावर इस्तेमाल करनी थी, अगर मैं नहीं करता तो फिर अगले 5 साल मुझे उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है
کہ آپ کے جو چہرے ہیں مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے، لیکن میں کیا کروں بات یہ ہے کہ میں اتنا جلا ہوا ہوں، 22-23 سال میں بہت جلا ہوا ہوں. میرے بہت سارے یہ 2-3 میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. جس طرح لوگ اپنے کاروبار کو سٹیبل کرتے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، تو میں اسی کو کام سمجھا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں کام ہی یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانا، ان کو برابری پہ لانا. اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے بھائیوں سے. میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی قیادت ہے اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی ذمہ دار ہے اور باخبر ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کل آنے والے وقت میں آپ کے حقوق کی کوئی بات آئے تو یہ آپ کے حقوق پہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ میری پوری کیبنٹ میں میرے بھائی ایسے ہیں. میں ان سب کا میں آپ کو یہ آپ کے تواسط سے یہ کہتا ہوں، آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے بڑے آپ کے لیے درد دل رکھنے والے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا سینہ وسیع کیا کیجئے. کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، انسان کمیوں کوتاہیوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے سیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج مظفر آباد میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تو اس کے اگلے پروگرام میں وہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا سدباب ضروری ہے. اس لیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر، آپ سب انتہائی ذمہ دار ہیں، سنجیدہ ہیں، باشعور ہیں، اور آپ کو میں یہ بات ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بس ایک کام کریں. آپ اس میں اخوت اور بھائی چارہ، پیار، محبت اور احساس. میرے انکل سلیم صاحب یوکے والے اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ پیار بانٹو محبتیں بانٹو. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پیار اور محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کا عزت احترام کریں. خان شہباز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. تو خان شہباز صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بھی ٹریلر ہے، فلم اس کی ساری پیچھے پڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں وہ وقت آئے گا کہ جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اسمبلی کے اندر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے لیے بنیادی بات وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ اطاعت. آج آپ دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کو تقریباً 72 سال سے یہ لٹکا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آج تک حل نہیں ہوا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کشمیری قوم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس طرح کی لیڈرشپ نہیں موجود ہے. اگر لیڈرشپ ہے بھی تو ہم تقسیم ہیں، کہیں جناب ہم قبائل میں تقسیم ہیں، 10 کے 10 اضلاع میں. ان کا یہ ماٹو ہے، ان کو قبائل برادری میں تقسیم کرو، ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو. یہ پھرینی کے بچے، پھرینی کے پوتے اور انہی میں سے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آزاد کشمیر کے حوالہ جتنے بھی لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، ایک بات میں تھوڑا سا آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ کے چہرے اشاش بشاش ہو جائیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ تھوڑا رومانٹک انداز میں شیئر کروں گا اور آپ سب نے میرے ساتھ بلند آواز میں کہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں تھی، کیونکہ شاید نظریاتی طور پہ یہ میرے جو خلاف پارٹی تھی یہ اصول کے لیے انہوں نے یہ اعتراض لکھا تھا. لیکن اس کی ایک بات جو ہمیں فیور کرتی ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ہنر کو عزت دو، ہنر کو عزت دو، ہنر کو عزت دو، ہنر کو عزت دو. آپ نے اپنے ہنر کو خود عزت دینی ہے. اور میرے ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے بچے بھی اس طرح پسند نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہ تو کبھی اپنا کوئی رول دیا. ہمارے جہاں علاقوں میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی بھی معاملات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بس تُس بہت جاننے ہیں، تُس بہت سمجھنے ہیں، تُس ٹھیک آنے ہیں. تو جب تک اپنی رائے نہیں دیں گے تو یہ جمہوریت اسی طرح ہمارے اوپر رہے گا. تو میں ایک دفعہ پھر تمام کشمیر سے میرے دستے بازو میرے بھائی آپ سب تشریف لائے، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. بالخصوص ایک دفعہ پھر ڈویژن مظفر آباد والوں، میری کیبنٹ کے ساتھی، میرے بھائی اور آپ کی پوری ٹیم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میری کوئی بات جو میرے کسی بھائی کی شان یا مزاج کے خلاف ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں. ایک شعر، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ شعر جناب جو 2-3-4 بولتا ہوں وہ بھی یہ پہلے بولتے تھے، میرے لیے چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہزاروں برس یہ نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دلاور پیدا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ. یہ تھے حاجی خورشید آپ میں، یہ تھے جناب اعجاز احمد قریشی صاحب. ایک منٹ، یہ ترانہ آپ کا